السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک ہوتا ہے زکوٰۃ، ایک ہوتا ہے صدقہ اور ایک ہوتا ہے فطرہ۔ ان تینوں میں کیا فرق ہے؟ ہم اور آپ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور فطرہ ادا کرتے ہیں اور صدقہ جو ہے، آخر ان تینوں میں کیا فرق ہے؟ اس بات کو آج کے اس ویڈیو میں ہمیں سمجھنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ لوگ جو ہے اس کا ڈیفینیشن جو ہے، اس کا جو مطلب ہے وہ غلط نکال لیتے ہیں۔ زکوٰۃ انما الصدقات للفقراء والمساکین، قرآن میں جب زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے تو وہاں لفظ صدقہ سے اس کا جو ہے بیان ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ یہ بھی ایک صدقہ ہے، لیکن صدقہ ہے یہ فرض صدقہ ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ تو انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہاں پہ زکوٰۃ کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا بیان لیکن لفظ صدقہ سے بیان کیا، یعنی وہ جو صدقہ ہے وہ فرض ہے۔ تو اسی لیے جو فرض صدقہ ہوتا ہے اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ کے معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ کا معنی اپنا جو مال ہے اس کے میل کو نکال دینا، اپنے مال کو پاک و صاف کر لینا۔ ٹھیک ہے، آپ یوٹیوب وغیرہ پہ سنتے رہتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ کا مطلب یہی بتاتے ہیں نا کہ اپنے مال کو پاک صاف کرنا، یعنی اپنے مال کو پاک کر لینا، یہ زکوٰۃ کا ڈیفینیشن بتایا جاتا ہے۔ تو مال کو پاک کرنا تو بتاتے کیا ہے کہ اپنے مال کی گندگی کو لوگ باہر نکال دیتے ہیں، یہی زکوٰۃ بتاتے ہیں۔ اور پھر جب لوگ زکوٰۃ لوگوں کو دیتے ہیں تو اس طریقے سے حقیر سمجھ کر کے زکوٰۃ ادا کیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے چھوٹا سمجھ زکوٰۃ دینے والے کو، لینے والے کو سمجھا جاتا ہے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ میل ادا کر رہا ہے؟ بھائی آپ نے جو زکوٰۃ ادا کیا ہے نا، جو لے رہا ہے، آپ اسے گفٹ پیک کر کے دیں، میں تو کہتا ہوں، کیونکہ اگر وہ زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا تو پھر آپ کا مال پاک کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری کیسے لے گا اگر کوئی لینے والا ہی نہیں ہے؟ تو آپ تو اس کا احسان منائیں، آپ اس کو حقیر سمجھ کر کے۔ اور اب دیکھیے، ایک بات بتاتا ہوں، آپ کے ذہن میں بالکل صحیح فٹ بیٹھے گا۔ جب انسان فطرے کا گیہوں خریدنے کے لیے جاتا ہے دکان میں، دیکھیے گاؤں میں ہوتا ہے کہ گاؤں میں تو لوگوں کے گھروں میں ہوتا ہے، وہ نکال کے دے دیتے ہیں، لیکن شہروں کی بات بتاتا ہوں، کافی سال جو ہے اس کا تجربہ بھی رہا ہے کہ جب ایک انسان رمضان کے آخری عشرے میں، ایام میں دکان پہ جاتا ہے کہ بھائی 2.5 کلو گیہوں پیک کر دو، تو وہ دکان والا کس انداز سے پوچھتا ہے کہ بھائی فطرہ والا گیہوں دے یا آپ اپنے گھر کا گیہوں؟ تو وہ کہا فطرہ والا دے دو۔ تو پھر وہ اتنا گلا سڑا ہوا، اتنا جو بالکل کہ وہ خود پہلے سے چورا چورا ہو گیا ہے، اس کو جو دیمک وغیرہ اتنا کھا کر کے خود آٹا بنا دیے، وہ ویسا گیہوں اٹھا کر کے دے دیتے ہیں اور اسے وہ فطرہ کرتے ہیں۔ اور جب کہتے ہیں کہ نہیں گھر کے لیے چاہیے تو پھر بڑھیا والا گیہوں اسے دیتے ہیں۔ یہ ہے ڈیفینیشن ہمارے سماج کے اندر آج کل فطرے کا۔ یہ جو فطرہ دے رہے ہیں نا، لوگ سمجھتے ہیں کہ فطرہ کا معنی کیا ہے؟ عید الفطر کے دن ہی فطرہ ادا کرنے کا اصل حکم ہے۔ فطرہ اللہ کے رسول نے اس لیے بیان فرمایا کہ جو لوگ فطرہ اپنے جان کا نکال دیا کرے، اس سے مقصد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ عید جو دن خوشی کا ہے، اس دن کوئی بھیک نہ مانگے، بلکہ سب کے گھر میں چولہا چڑھ جائے اور سب کے گھر میں کچھ نہ کچھ کھانے کا سامان میسر ہو، تاکہ اسے بھیک نہ مانگنا پڑے اور وہ خوشی خوشی اپنا عید گزارے۔ یہ ہوتا ہے۔ اور ہم لوگ ابھی کیا کرتے ہیں کہ ایک رمضان سے ہی فطرہ ادا کر دیتے ہیں، کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور تھوڑا تھوڑا 10 روپے، 5 روپے، 20 روپے ایسے کر کے دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ رمضان کے آخر تک سارے لوگوں کا فطرہ ادا ہو جاتا ہے۔ جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ فطرہ اصل میں جو ہے اپنے محلے میں، قریب میں ایسے غریب لوگ اور مالدار، یعنی عیالدار لوگ جس کے یہاں زیادہ بچے ہوں، ایسے لوگوں کے یہاں مالدار شخص جو ہے فطرہ بھیجے، تاکہ عید کے دن بھی اس کا چولہا چڑھ جائے، اس کے یہاں کچھ کھانا وغیرہ پک جائے، یا پھر کم سے کم اس کی رقم ادا کر دے، تاکہ وہ بچے جو ہے کچھ کھا سکے، کچھ پی سکے، اور اس کے گھر میں بھی خوشیاں ہو۔
یہ ہے اصل فطرہ۔ چاند عید کا نظر آیا، اس کے بعد سے لے کر کے عید کی جو نماز ہے نا، اس سے پہلے پہلے فطرہ ادا کرنے کا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے۔ اب اگر کوئی عید کی نماز پڑھنے کے بعد میں فطرہ دیتا ہے تو اللہ کے رسول نے کہا یہ فطرہ نہیں، یہ پھر صدقہ ہو جائے گا۔ آپ کا فطرہ نماز سے پہلے پہلے ادا کرنا ہے۔ تو اصل جو ڈیٹ ہے، اصل جو طریقہ ہے فطرہ کا، وہ عید کے دن یا عید سے 1-2 دن پہلے آپ ادا کریں، تاکہ لوگوں کے یہاں عید کے دن بھی کھانا بن سکے۔ اور میں تو کہوں گا کہ جب آپ گیہوں دیتے ہیں تو اسے پسوا کر کے دیا کریں، آٹا جو ہے بنا کر کے دیا کرے تاکہ اس کے گھر میں کھانا پک سکے، یا پھر ایسا کرے کہ اس کی رقم دے دیا کرے تاکہ وہ کوئی چیز اپنے گھر میں لا سکے۔ اگر بچوں کے کپڑے کا انتظام نہیں ہے، اگر آپ کے اوپر 10 فطرہ ہے، 20 فطرہ ہے، تو اس طریقے سے ایک گھر میں دے دے تاکہ اس کے یہاں کوئی کام ایسا ہو سکے کہ اس کے گھر میں خوشیاں آ سکے۔ آپ 10 روپیہ 20 روپیہ ایسے کر کے پورے محلے میں بانٹ دیتے ہو، 10 روپے 5 روپے سے کسی کا آج کے دور میں کچھ بھلا نہیں ہوتا۔ تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ ایک طریقے سے حالانکہ آپ کا فطرہ ادا ہو گیا، لیکن آپ کسی کے گھر میں خوشیاں لانے کا، فطرے کا اصل مقصد ہے کسی کے گھر میں خوشیاں لانا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ڈیفینیشن ہے نا زکوٰۃ فطرے کا، یہ ہم لوگوں نے بالکل الٹا بنا لیا ہے۔ لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، جو ہے زکوٰۃ دینے والے یا صدقہ وغیرہ دیتے ہیں، اس مال کو گندا سمجھتے ہیں کہ ہٹاؤ جلدی سے اپنے سے دور کرو، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ناظرین کرام، ہمیں سمجھنا ہے، دین کے مسائل کو سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، تاکہ جو ہے صحیح طریقے سے ہمارے اندر دین کی باتیں آ سکے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ صحیح جگہ بیٹھیں گے، علماء کے نزدیک رہیں گے، تب اس طریقے کی باتیں ہوں گی۔ یا اس طریقے کے دینی ویڈیوز جس میں آپ کو دینی مسائل سکھائے جاتے ہوں، جس میں آپ کو باریکیوں کے ساتھ علم کے مسائل اور جو ہے دین کے مسائل بتائے جاتے ہوں، اس طریقے کے ویڈیوز بھی دیکھ کر کے آپ جو ہے کافی حد تک کچھ نہ کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ تو اس طریقے کے ویڈیوز کو شیئر لازمی کریں، تاکہ جو لوگ زکوٰۃ، فطرہ اور صدقے کا ڈیفینیشن غلط نکالتے ہیں، اس کا معنی غلط نکالتے ہیں، ان کا ذہن کلیئر ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔